اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی ایران کے خلاف کارروائیاں دہائیوں پر محیط ایک ایسی خفیہ جنگ کی داستان ہے جو سائے سے نکل کر کھلے میدان میں نظر آتی ہے۔ ماضی میں یہ کارروائیاں صرف جاسوسی اور خفیہ معلومات حاصل کرنے تک محدود تھیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ خطرناک گراؤنڈ آپریشنز میں بدل گئی۔ اس ایجنسی نے اپنے جاسوسوں کے نیٹ ورک کے ذریعے اعلیٰ ایرانی قیادت، پاسداران انقلاب، حزب اللہ اور حماس کے چوٹی کے رہنماؤں کو چن چن کر ہلاک کیا۔ ایران کے ایٹمی راز چرانے کا واقعہ ہو یا جوہری سائنسدان محسن فخرزادہ اور جنرل قاسم سلیمانی جیسی اہم شخصیات کی ٹارگٹ کلنگ، ان تمام وارداتوں کا سرا موساد سے ہی ملتا ہے۔ بیروت سے سڈنی کے بھنڈائے بیچ تک ایسا مانا جانے لگا کہ دہشت گردی کے واقعات میں موساد کا ہی ہاتھ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ امریکہ جیسی سپر پاور کی بیکنگ، CIA کی سپورٹ اور بے پناہ وسائل نے موساد کو دنیا کی طاقتور ترین ایجنسی بنا دیا۔ لیکن پھر کچھ ایسا ہوا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ جون 2025 میں امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ ایران کے جوہری ایسٹس کو ختم کر دیا ہے، لیکن پھر 28 فروری 2026 کو ایران کے خلاف دوبارہ جنگ چھڑی، اور اس بار بھی بہانہ وہی تھا، ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنا۔ صاف ظاہر تھا کہ ایران کی اسٹریٹجی نے اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیز کو بالکل ہی آؤٹ کلاس کر دیا۔ سب سے بڑھ کر سوال یہ اٹھنے لگا کہ ایران میں برس برس تک کئی کامیاب آپریشن سنا ہے، وہاں اپنا مضبوط نیٹ ورک رکھنے والی موساد ایران کے خلاف 2 جنگوں میں بالکل ناکام کیوں ہو گئی؟ آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم اسی راز کی گہرائی تک جائیں گے۔ ہمارے اس چینل اویکننگ ہسٹری کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے تاکہ ایسی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ موساد کا جنم کب اور کیسے ہوا۔ اسرائیل بننے سے پہلے صہیونیوں کی شائع نامی ایک خفیہ تنظیم تھی۔ یہ تنظیم 1940 میں یہودی عسکری گروپ ہگانا نے برطانوی دور حکومت میں بنائی تھی۔ جب 1948 میں اسرائیل بنا تو شائع کو ختم کر کے اس کے اراکین کو 2 خفیہ ایجنسیز امان اور شین بیت میں تقسیم کر دیا گیا۔ پھر آئی دسمبر 1949 کی ایک سرد صبح کے جب اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریان نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے آنے والی دہائیوں میں دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ ابھی اسرائیل کو بنے صرف 1.5 سال ہی ہوا تھا، لیکن صہیونی قیادت نے مستقبل پر اپنی نظریں جما لی۔ متنازع طور پر وجود میں آنے والی اس ریاست کو ایک ایسی خفیہ آنکھ کی ضرورت تھی جو سرحدوں کے پار اس کے دشمنوں پر نظر رکھے۔ بن گوریان نے اپنے بھروسے کے آدمی ریوون شیلو کو طلب کیا اور پھر اس کے ساتھ مل کر تل ابیب کی یرکون سٹریٹ پر واقع ایک گمنام سی عمارت جسے ریڈ ہاؤس کہا جاتا تھا، وہاں موساد کی بنیاد رکھی۔ یہ محض ایک دفتر نہیں تھا بلکہ دنیا کو الٹ پلٹ کرنے کے منصوبے کا گڑھ تھا۔ اس کا مقصد سادہ لیکن بہت خطرناک تھا، اسرائیل کی بقا کے لیے وہ کرنا جو کوئی اور نہ کر سکے، چاہے وہ خفیہ مشن ہو، اغوا یا پھر سرحدوں سے پار اپنے ٹارگٹس کو ختم کرنا۔ یوں جنم ہوا دنیا کی سب سے خطرناک اور شفاف انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا۔ دن کی روشنی میں یا اندھیری رات کی تاریکی، بادلوں کی اوٹ میں یا فضاؤں کی چادر، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں یا پھر زمین کی پاتال میں، کہیں بھی کسی کے خلاف بھی کوئی آپریشن ہو تو سب انگلیاں موساد کی طرف ہی ہوتی۔ اس کے کئی روپ ہیں اور کئی چہرے ہیں۔ اگر کسی ملک کی کسی اہم شخصیت کو ہنی ٹریپ میں پھنسانا ہو تو اس کے پاس ایسی دوشیزاؤں کی کمی نہیں۔ اگر کسی کے ضمیر کی بولی لگانی ہو تو اس کے پاس مال و دولت کا انبار ہے کہ بڑے سے بڑے سورما بھی ڈھیر ہو جائے۔ اگر کہیں انتشار پھیلانا ہو یا کسی ملک کی جڑوں کو اندر سے کھوکھلا کرنا ہو تو موساد کے پاس حربوں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ وہ سائے ہیں جو نظر نہیں آتے، لیکن جب وار کرتے ہیں تو نشان باقی نہیں چھوڑتے۔ موساد نے 1950 کی دہائی میں رضا شاہ پہلوی کے دور میں ایران میں اپنے قدم جمائے۔ شاہ ایران کے اسرائیل سے گہرے مراسل تھے،
جب 1957 میں ایران کی بدنام زمانہ خفیہ ایجنسی ساواک بنائی گئی تو اس کی تربیت اور تنظیم سازی میں موساد نے اہم کردار ادا کیا۔ اس دور میں تہران موساد کا انٹیلیجنس پلے گراؤنڈ تھا۔ یہ دونوں ایجنسیز سوویت یونین اور عرب ملکوں کے خلاف معلومات کا تبادلہ کرتی تھی۔ موساد کے اسٹیشن چیف تہران میں ساواک کے ہیڈ کوارٹر تک براہ راست رسائی رکھتے، لیکن پھر آیت اللہ روح اللہ امام خمینی کی قیادت میں 1979 میں ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا اس نے بازی پلٹ کر رکھ دی۔ اسلامی انقلاب کے بعد تعلقات ختم ہو گئے، لیکن موساد نے ایران کے اندر اپنا نیٹ ورک ختم نہیں ہونے دیا، بلکہ اسے نئے سرے سے منظم کیا۔ جون 2025 کی الجزیرہ کی رپورٹ میں انکشاف ہوا تھا کہ اس وقت تک موساد ایران کے اندر 30 سے 24 خفیہ سیلز چلا رہی ہے، جن میں زیادہ تر کولیبریٹرز مقامی ایرانی شہری ہیں۔ یہ نیٹ ورک نظریاتی اختلافات یا برات کی بنیاد پر ایجنٹس کو بھرتی کرتا تھا۔ انقلاب کے بالکل آغاز میں شاہ کے آخری وزیر اعظم شاپور بختیار نے موساد کے اسٹیشن چیف ایلیزر تسافریل سے درخواست کی تھی کہ آیت اللہ خمینی کو پیرس میں قتل کر دیا جائے، لیکن موساد کے ڈائریکٹر یتزیک ہوفی نے اس درخواست کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خمینی زیادہ دیر اقتدار میں نہیں رہ سکتے۔ موساد کے ڈائریکٹر یتزیک ہوفی نے امام خمینی کے قتل کی مخالفت کی تھی اور یہ سمجھا گیا تھا کہ ایرانی فوج اور ساواک خود ہی خمینی سے نمٹ لیں۔ رپورٹ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ موساد نے امام خمینی کے اثر و رسوخ کو کم سمجھا اور اسے صرف ایک عارضی لہر قرار دیا تھا، لیکن یہ اندازے غلط ثابت ہوئے۔ امام خمینی اور ان کی ٹیم نے وہ کر دکھایا جس کی دنیا نے توقع نہیں کی۔ وقت کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران لوہے کا وہ چنا ثابت ہوا جسے چبانے کی کوشش میں سپر پاورز اپنے دانت توڑوا بیٹھی۔ اسرائیل کے لیے سب سے بڑا خطرہ ایران کا ایٹمی پروگرام تھا، حالانکہ یہ سویلین مقاصد کے لیے تھا، لیکن صہیونی قیادت نہیں چاہتی تھی کہ ایران جوہری صلاحیت حاصل کرے۔ پھر ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کی کارروائیوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ 2010 سے 2012 کے دوران ایران کے 3 جوہری سائنسدانوں کی ٹارگٹ کلنگ کی گئی۔ یونیورسٹی کے پروفیسر مسعود علی محمدی کو تہران میں ان کے گھر کے باہر ریموٹ کنٹرول موٹر سائیکل بم سے نشانہ بنایا گیا۔ مجید شہریاری کو ان کی گاڑی پر چلتی موٹر سائیکل سے بم چپکا کر مارا گیا۔ اسی طرح نیتنز ایٹمی پلانٹ کے ڈپٹی ڈائریکٹر مصطفیٰ احمدی روشن کو کار بم دھماکے میں نشانہ بنایا گیا۔ معاملہ یہاں تک رکا نہیں، بلکہ اسرائیلی قیادت نے اپنی خفیہ ایجنسی کے ذریعے ایک کارروائی کی خاموشی سے پلاننگ کی اور پھر اس کی ایگزیکیوشن کے لیے چال بنا۔ ایرانی حکام نے اپنے ایٹمی پروگرام کا خفیہ ریکارڈ پروجیکٹ احمد تہران کے ایک گمنام صنعتی علاقے شوراباد کے ایک عام سے گودام میں چھپا رکھا۔ موساد کو 2016 میں اس جگہ کا پتہ چلا، جس کے بعد تقریباً 2 سال تک اس گودام کی 24 گھنٹے نگرانی کی گئی۔ ایجنٹس نے پتہ لگایا کہ گودام کے الارم کب بند ہوتے ہیں اور پہرے دار کب ڈیوٹی بدلتے ہیں۔ پھر آئی 31 جنوری 2018 کی رات کے جب ایک بڑا آپریشن شروع کیا گیا۔ موساد کے 20 سے زائد ایجنٹس رات 10:30 پر اس گودام کے اندر داخل ہوئے۔ ان کے پاس بھاری بھرکم تجوریوں کو کاٹنے کے لیے خصوصی طور پر تیار کردہ ہائی ٹیمپریچر ٹارچز تھی جو 3600 ڈگری تک حرارت پیدا کر سکتی تھی۔ انہوں نے صرف 6 گھنٹوں میں 32 تجوریوں کے تالے کاٹ کر تمام اصلی دستاویزات اور CDs نکالی۔ ان ایجنٹس کو صبح 5 بجے تک کام مکمل کرنا تھا تاکہ وہ گارڈز کے آنے سے پہلے فرار ہو سکے۔ انہوں نے آدھے ٹن سے زائد وزنی مواد کو ٹرکوں میں لادا اور مختلف راستوں سے تہران سے باہر نکلے۔ ایرانی حکام کو جب تک چوری کا علم ہوا، موساد کے ایجنٹ مختلف سرحدوں، ممکنہ طور پر آذربائیجان یا کردستان کے راستے سے یہ مواد اسرائیل پہنچا چکے تھے۔ ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی کہلانے والے ٹاپ سائنٹسٹ محسن فخرزادہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر تھے۔ 27 نومبر 2020 کو محسن فخرزادہ اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک بلٹ پروف گاڑی میں تہران کے قریب واقع ایک تفریحی مقام جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ 3 حفاظتی گاڑیاں بھی موجود تھیں۔ موساد نے اس آپریشن میں ایک FN میگ مشین گن استعمال کی جسے ایک جدید روبوٹک ڈھانچے پر نصب کیا گیا تھا۔ یہ پورا نظام تقریباً 1 ٹن وزنی تھا جسے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ایران میں اسمگل کیا گیا اور پھر ایک نیلے رنگ کے نسان پک اپ ٹرک میں نصب کیا گیا۔ چونکہ سیٹلائٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے میں سگنل کے پہنچنے میں چند سیکنڈز کی تاخیر ہوتی ہے،
اس لیے AI کا استعمال کیا گیا۔ اس سسٹم میں فیشل ریکگنیشن سافٹ ویئر لگایا گیا تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ گولی سیدھی فخر زادہ کو لگی۔ جب فخر زادہ کی گاڑی ایک مخصوص پوائنٹ پر پہنچی تو ہزاروں میل دور بیٹھے موساد آپریٹر نے کمپیوٹر کے ذریعے فائر کا بٹن دبایا۔ مشین گن نے اتنی درستگی سے فائر کیا کہ فخر زادہ کو کئی گولیاں لگی اور وہ جاں بحق ہو گئے۔ جیسے ہی مشن مکمل ہوا، نسان ٹرک میں نصب بارودی مواد خود بخود پھٹ گیا تاکہ تمام تکنیکی ثبوت اور روبوٹک سسٹم تباہ ہو۔ دوسری جانب اسرائیل امریکہ کے ذریعے ایران پر سفارتی، معاشی اور سیاسی دباؤ بھی بڑھاتا رہا۔ پھر آیا سال 2024۔ اس بار اسرائیل نے ایران میں ایک بہت ہی ہائی پروفائل شخصیت کو ٹارگٹ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 21 جولائی 2024 حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران کے ایک انتہائی محفوظ علاقے سعد آباد کے قریب پاسداران انقلاب کے زیر انتظام ایک خصوصی گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے۔ وہ وہاں نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی تقریب حلف برداری میں شرکت کے لیے آئے۔ پھر اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوا جس میں اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ شاید اس عمارت پر ڈرون یا میزائل حملہ ہوا، لیکن نیو یارک ٹائمز کی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ اسماعیل ہنیہ جس گیسٹ ہاؤس میں مقیم تھے وہاں موساد کے جاسوسوں نے 2 ماہ پہلے ہی ایک بم نصب کر دیا تھا۔ پھر جیسے ہی ہنیہ کمرے میں داخل ہوئے اسے ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اڑا دیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ایران نے اپنے سیکیورٹی پروٹوکولز پر بڑے پیمانے پر تبدیلیاں کی اور درجنوں سیکیورٹی اہلکاروں کو پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لیا گیا۔ ایران اور اسلامی دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا دھچکا تھا، لہٰذا ایرانی حکومت نے اپنے ملک میں موساد کے نیٹ ورک کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں اور اس کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے واقعے کے ٹھیک 1 سال بعد جون 2025 میں اسرائیل نے ایران پر براہ راست حملہ کیا اور جنگ شروع کر دی۔ اس مشن کو آپریشن رائزنگ لائن کا نام دیا گیا۔ اس دوران موساد کے درجنوں ایجنٹس نے ایران کے اندر سے ہی ڈرونز اور میزائل لانچ کر دیے، ایٹمی مراکز اور فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ 22 جون 2025 کو اس جنگ میں براہ راست شامل ہوا اور ایران کے نیتنز، فوردو اور اصفہان میں واقع ایٹمی مراکز پر شدید بمباری کی۔ حملوں کے جواب میں ایران نے قطر میں واقع امریکہ کے سب سے بڑے فوجی اڈے العدید ایئر بیس پر میزائل داغے۔ پھر امریکی صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ ایران نے اس دعوے کو مضحکہ خیز قرار دیا، جس کے بعد یہ 12 روزہ جنگ ختم ہوئی، یعنی سیز فائر ہو گیا۔ پھر 28 فروری 2026 کو امریکہ اور اسرائیل نے دوسری بار ایران کے خلاف جنگ شروع کر دی اور دنیا اس پر حیران رہ گئی کہ اس بار بھی صدر ٹرمپ نے وہی الزام دہرایا کہ ایران کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے کے لیے یہ جنگ یعنی آپریشن ایپک فیوری شروع کیا گیا۔ حالانکہ 2024 کی جنگ میں امریکہ نے ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کرنے کا دعویٰ کیا۔